بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستوں اور عزیز ساتھیوں، نفل نمازوں میں سے ایک اہم نماز صلاۃ التسبیح کی نماز ہے۔ اس نماز کا طریقہ عام طریقے کی نمازوں سے کچھ الگ ہے، اس لیے بہت سارے ساتھیوں کا اصرار تھا کہ اس سلسلے میں کچھ گفتگو ہو جائے تاکہ لوگوں کو اس نیکیوں کے سیزن میں، نیکیاں کمانے کے موقع پر اس صلاۃ التسبیح کی نماز سیکھنے اور پڑھنے کا موقع مل جائے اور اس کے ذریعے سے اپنے گناہوں کے معاف کرانے کا تمام مسلمان طریقہ حاصل کر لیں۔ تو دوستو، صلاۃ التسبیح یہ وہ نماز ہے جو میرے آقا فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی تھی، اور ان کے علاوہ دیگر صحابہ کرام کو بھی سکھائی تھی۔ یہ وہ نماز ہے جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ التسبیح کی نماز جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جان بوجھ کر انجانے میں پوشیدہ اعلانیہ کیے ہوئے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو گناہوں سے پاک صاف فرما دیتے ہیں۔ اور آپ نے یہ تلقین فرمایا کہ اس نماز کو ممکن ہو تو روزانہ ایک مرتبہ پڑھ لیا جائے، ورنہ ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لیا جائے، یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لیا جائے، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیا جائے، اور اتنا بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں تو کم سے کم ایک مرتبہ اس نماز کا اہتمام کر لیا جائے کہ اتنی اہم نماز ہے جس سے اللہ تعالی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اس نماز پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا انبار لگ جاتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں نیکیاں کمانے کے موقع پر جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے اور اللہ کی رحمت برس رہی ہے، ہمیں اہتمام کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ روزانہ کم سے کم اس صلاۃ التسبیح کی نماز کا اہتمام کر لیا کریں۔ اس نماز کا طریقہ، صلاۃ التسبیح کا طریقہ، اس کے دو طریقے منقول ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح نفل کی نیت باندھی جائے اور ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ یہ کلمہ شریف پڑھا جائے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ کر پھر 10 مرتبہ اسی کلمے کو پڑھا جائے۔ اس کے بعد رکوع میں جا کر رکوع کی تسبیح پڑھ کر 10 مرتبہ پڑھا جائے۔ اس کے بعد رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہو کر 10 مرتبہ پڑھا جائے۔ اس کے بعد سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح پڑھ کر 10 مرتبہ پڑھا جائے۔ پھر سجدے سے اٹھ کر اور بیٹھ کر دوسرے سجدے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھا جائے۔
اور پھر دوسرے سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح پڑھ کر 10 مرتبہ پڑھا جائے۔ اس طرح یہ ایک رکعت بھی مکمل ہو گئی، اور اس ایک رکعت میں یہ کلمہ شریف 75 مرتبہ ہو گیا۔ پھر اسی طرح دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، پہلے 15 مرتبہ پڑھیں، سورہ فاتحہ سورت پڑھیں، اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں۔ اس طرح دوسری رکعت میں بھی اسی ترتیب سے 75 مرتبہ پڑھا جائے۔ تو اس طرح چار رکعتوں میں یہ کلمہ شریف مکمل 300 مرتبہ ہو جائے گا۔ اس طرح سے یہ نماز مکمل ہو جائے گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نیت باندھ کر ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ یہ کلمہ شریف پڑھا جائے، اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت پڑھی جائے، اور اس کے بعد رکوع میں جا کر رکوع کی تسبیح پڑھ کر 10 مرتبہ پڑھا جائے، اس کے بعد رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہو کر 10 مرتبہ پڑھا جائے، اس کے بعد سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح پڑھ کر 10 مرتبہ پڑھا جائے، پھر سجدے سے اٹھ کر جلسے میں بیٹھنے کی حالت میں 10 مرتبہ پڑھا جائے، پھر دوسرے سجدے میں سجدے کی تسبیح پڑھ کر 10 مرتبہ پڑھا جائے، پھر دوسرے سے سجدے سے اٹھ کر بیٹھ کر پھر 10 مرتبہ پڑھا جائے۔ تو اس طرح سے یہ 75 مرتبہ ایک رکعت میں اس طرح مکمل ہو جائے گا۔ دونوں میں فرق بس اتنا ہے کہ پہلے طریقے میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ اور سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ، اور دوسری سورت میں سورہ فاتحہ اور سورت سے پہلے 15 مرتبہ اور اس کے بعد 10 مرتبہ نہ پڑھ کر دوسرے سجدے کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لیا جائے۔ دونوں طریقوں سے اس نماز کو پڑھا جا سکتا ہے، جس کو جو طریقہ آسان لگے اس ترتیب کے مطابق پڑھ لیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس صلاۃ و تسبیح کی نماز میں اب اس کلمہ شریف کو گننے کی کیا شکل اختیار کی جائے، کیونکہ اس طرح سے یاد رکھنا بڑا مشکل پڑتا ہے۔ اگر زبان سے گنتی کریں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور انگلیوں پر گنتی کریں گے تو اس سے عمل کثیر ہونے کی وجہ سے نماز میں کمی ہو جائے گی۔ اس لیے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ نیت باندھے ہوئے ہاتھ جہاں پر رکھے ہوئے ہیں اسی میں ایک ایک انگلی کو ہلکا سا دبا دیا جائے، دوسری مرتبہ پڑھیں دوسری انگلی کو دبا دیں، تیسری مرتبہ پڑھیں تیسری انگلی کو دبا دیں۔ اس ترتیب سے آہستہ آہستہ انگلیوں کو دباتے رہیں اور اس کو یاد رکھتے رہیں۔ اس ترتیب سے آسانی کے ساتھ کلمہ شریف کی تعداد بھی یاد رہے گی اور عمل کثیر ہونے سے بھی بچ جائے گا، اور آسانی سے یہ نماز مکمل ہو جائے گی۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ نماز عام نمازوں سے اس کا طریقہ الگ ہے، تو اس میں بھول بھی ہو جاتی ہے، خاص طور سے کلمہ شریف کے پڑھنے میں بھول ہو جاتی ہے کہ بعض مرتبہ رکوع میں پڑھنا تھا بھول گئے، یا کھڑے ہو کر پڑھنا تھا بھول گئے۔ تو اگر ایک رکن میں تسبیح پڑھنا بھول گئے تو اس رکن کی تسبیح دوسرے رکن میں پڑھ لیں۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا تھا اور وہ 10 مرتبہ نہ پڑھ سکے، یاد نہ رہا، بھول گئے، تو وہ رکوع میں جا کر جو ہم رکوع کی تسبیح پڑھ کر 10 مرتبہ پڑھیں گے وہ 10 مرتبہ کے بجائے 20 مرتبہ پڑھ لیں، تو وہ اس کی تلافی ہو جائے گی۔ لیکن اس میں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ جو تسبیح بھول گئے ہیں وہ قومے اور جلسے اور جلسہ استراحت میں نہ پڑھیں۔ قومے سے مراد رکوع سے اٹھ کر جو کھڑے ہوتے ہیں اس کو قومہ بولتے ہیں، اور دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ بولتے ہیں۔ تو ان شکلوں میں وہ بھولی ہوئی تسبیح کو نہ پڑھیں،
رکوع کے اندر، سجدے میں یا قیام کی حالت میں وہ بھولی ہوئی تسبیحات کو پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن ہاں اگر کوئی ایسی کمی واقع ہو گئی، جیسے کوئی واجب چھوٹ گیا، کسی فرض میں تاخیر ہو گئی، جن بنیادوں پر دوسری نمازوں میں بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، تو اگر کوئی ایسی کمی ہو گئی تو اس شکل میں اس نماز میں بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی کسی رکن کی تسبیح رہ گئی ہے تو وہ سجدہ سہو میں بھی پوری کی جا سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس صلاۃ التسبیح کی نماز کو کس وقت پڑھا جائے، تو اس نماز کے لیے جو مکروہ اوقات ہیں، ان اوقات کے علاوہ، مکروہ اوقات سے مراد جیسے صبح صادق کے بعد سے لے کر، یعنی صبح کو ختم سحری کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد تک، اس درمیان کوئی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اس وقت کے علاوہ۔ اسی طرح سے زوال کے وقت کے علاوہ، کہ جو دوپہر کے وقت میں تقریباً آج کے وقت میں 11:30 بجے کے قریب وہ زوال کا وقت ہوتا ہے، اس کے 10 منٹ کے بعد، اس 10 منٹ کے بعد، اسی طرح سے عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک، یہ مکروہ اوقات ہیں۔ ان اوقات میں نفل نماز پڑھنے کی ممانعت ہے۔ ان اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت اس صلاۃ التسبیح کی نماز کو پڑھا جا سکتا ہے، اور بہت اچھا یہ ہے کہ کسی ایسے وقت کا انتخاب کیا جائے جس وقت میں تنہائی ہو، خوب اللہ کی طرف رجوع، خوب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، خوب اللہ سے رو رو کر، گناہوں کی معافی مانگ کر، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، ساری قوم کے لیے اللہ سے مانگا جائے، اللہ کی طرف متوجہ ہوا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس صلاۃ التسبیح کی نماز اہتمام کے ساتھ روزانہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔